بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم تلمیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے کسی بات کی طرف اشارہ کرنا یا اچٹتی ہوئی نگاہ جو ہے وہ ڈالنا۔ تو ادبی اصطلاح میں اس کی تعریف ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ شاعر اپنے کلام یا نثر نگار اپنی نثر میں جب کسی مشہور بات، روایت، کسی قصے، کہانی، شخص، چیز، جگہ یا حدیث نبوی یا آیت قرآنی کی طرف اگر اشارہ کرتا ہے تو وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ تو تلمیح کے ذریعے نثر یا نظم میں چند ایسے الفاظ استعمال میں لائے جاتے ہیں جن سے کوئی بات، روایت، قصہ یا واقعہ وغیرہ جو ہے وہ وابستہ ہو، اور ان الفاظ کے لانے سے واقعہ، قصہ یا قصہ جو ہے وہ سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بات کہنے والا اپنی بات کو دو لفظوں میں سمیٹ دیتا ہے اور ان دو لفظوں کے ذریعے سے وہ اشارے سے پورا واقعہ یا قصہ کاری یا سامع کی نگاہوں کے سامنے پھر سے وہ ابھر آتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اگر تو خلیفہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت کی جائے اور تقدیس بیان کی جائے تو ہم یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، یا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو مختلف عناصر استعمال میں آئے تھے ان کے پیش نظر فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ مخلوق یعنی آدم علیہ السلام جو ہیں دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ تخلیق آدم کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور جو ایسا علم دیا جو فرشتوں کے پاس نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات ثابت کرنے کے لیے ایک آزمائش بھی رکھ دی اور فرشتوں سے کچھ اشیاء کے نام پوچھے۔ انہوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کیا تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے ان اشیاء کے نام پوچھے تو اس نے اپنی علمی فوقیت کی بنا پر جو ہے ان چیزوں کے نام آسانی کے ساتھ بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس علمی فوقیت کی ہی بنا پر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کریں۔ چنانچہ سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان جو تھا اس نے یہ وجہ بیان کرتے ہوئے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق ہوا ہے جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس نے کہا کہ ناری مخلوق جو ہے وہ خاکی مخلوق کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتی۔ اس پر خدا کے حکم سے ابلیس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا، اور وہ آج تک اور تا قیامت انسانوں کو راہ راست سے بھٹکاتا رہے گا۔ تو ان مختلف واقعات کے ضمن میں یہ تلمیحات جو ہیں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ اسی طرح گر کبھی فرصت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، گر کبھی فرصت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رگی کر گیا کس کا لہو۔ اس طرح چند اور مثالیں ہیں جہاں پہ تلبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور ایک اور شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہیں ان میں کون کون سی تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ جو پہلا شعر ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ تو مسجود ملائک جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا،
تو اس طرح اس میں تلمیح جو ہے مسجود ملائک استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح اگلا جو شعر ہے کہ گر کبھی فرصت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ تو قصہ آدم جو ہے اس شعر میں بطور تلمیح استعمال ہوا ہے۔ اور اگلا شعر جو ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو اس میں ابن مریم جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اس لیے ابن مریم جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تلمیح کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جو شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آتش نمرود جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں جلانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ تو اس طرح سے شاعر ایک بات کر کے یا ایک نثر کے اندر یا کسی کلام کے اندر کسی مشہور واقعہ روایت قصہ یا حدیث یا قرآن آیت کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں جی تلمیح کا استعمال۔